official channel of Maulana Saifullah Palanpuri. Please subscribe now. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل اکرام میرے غیور مسلمان بھائیوں، آج 25 دسمبر ہے۔ اب آگے کہنے جاؤں تو آپ کہیں گے کہ بھائی دسمبر کا دن اس کو اسلام سے ممبر سے کے تعلق، دسمبر ہو 25 ہو یا 15 ہو، اس کو اسلام سے اور دین سے کے تعلق؟ میرے محترم دوستو، آج جو 25 دسمبر ہے، جس کو لوگ کرسمس ڈے کہتے ہیں، اور کرسمس ڈے ان کی منانے کی اس کی جو وجوہات ہیں، جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اس کے ڈیپ میں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا اسلام سے، اسلام کے ماننے والوں سے، مسلمانوں سے، نبوت سے، رسالت سے بڑا عمیق اور گہرا تعلق ہے۔ کیونکہ جو اس کے ماننے والے ہیں عیسائی، ہم ان سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کرسمس ڈے کیوں مناتے ہیں؟ تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، ان کے میلاد کا دن ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے، ان کے برتھ ڈے ہے۔ اس کی وجہ سے ہم خوشی کے طور پر کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ہے، اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے، ان کی میلاد سے ہے، ان کی پیدائش اور ان کے برتھ ڈے سے ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے تعلق ہمارا بہت مضبوط ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جس طرح دیگر انبیاء ہیں، دیگر رسول ہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کو برحق نبی مانتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو برحق نبی مانتے ہیں، زکریا، ہارون وغیرہ کو علیہم السلام کو برحق نبی مانتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برحق نبی مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ، ان کا فرشتہ رسول ہیں، ان کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو جتنا تعلق عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تعلق ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ یہ بات اور ہے
کہ لوگوں نے اس کے اندر بہت سارے شکوک اور شبہات پیدا کر دیے ہیں، بہت ساری چیزوں کا اختراع کر دیا ہے، ایجاد کر دی ہے کہ اس کی حقیقت کچھ اور تھی اور ابھی ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ کچھ اور ہے۔ آج ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنا بھی ایسے نہیں ہے کہ میں بھی ان لوگوں کی طرح واقعات بیان کروں گا تو پھر ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہا، کہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کی طرف بہت سارے واقعات منسوب کر کے من گڑت واقعات کا اختراع کر لیتے ہیں، مارکیٹ میں پھیلا دیتے ہیں، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں بہت کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں دونوں پہلو کو رکھوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، ان کی نسبت کیا ہے، ان کا اہل خانہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنے برگزیدہ ہے، اور آج ان کے جو فالوورز ہیں، ان کو جو ماننے والے ہیں، وہ کہاں ہیں۔ اور ان کی طرح نہیں کہ وہ واقعات بیان کرتے ہیں وربلی، زبانی، اورلی، تو میں بھی ایسے بیان کر دوں، نہیں، آج میں نے اپنے سامنے قرآن کریم کو رکھا ہو ساتھ میں، عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ، ان کی حقیقت، ان کے واقعات، ان کی نسبت قرآن کریم سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے تو دیکھیے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے مستقل 16ویں پارے میں ایک سورت کا نزول فرمایا، جن کو ہم سورہ مریم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سورہ ہے جس کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ آج کا ہم کرسمس ڈے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہیپی نیو ایئر یہ دیکھتے ہیں، اور ہمارا مسلم معاشرہ اسلام سے دوری کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے اس کو بھی بہت حد تک ایکسیپٹ کر چکا ہے، قبول کر چکا ہے۔ سنی سنائی بات ہوتی تو اور بات تھی، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ بمبئی میں رہتے تھے تو ہمارے دوست کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اونچے گھرانے کے تھے، اونچے گھرانے تھے، ان کی سوچ اونچی تھی، بہت بڑے امیر لوگ تھے۔ تو اس اثنا میں 2002 سے پہلے کی بات کرتا ہوں کہ اس وقت کچھ ایسا تھا کہ 2 دن پہلے عید آنے والی تھی اور 2 دن کے بعد کرسمس ڈے آنے والا تھا۔ تو وہ لوگ عید کو لے کر اتنا پوزیسو، اتنا خوش نہیں تھے جتنا کرسمس ڈے کو لے کر تھے۔ اور آج کل ہمارے نوجوان جو نسل ہے وہ بیچارے بڈھے ہیں، جو بڈھے ہیں، جو بڑی عمر کے ہیں، ان کو تو کیا معلوم، لیکن جو نوجوان ہیں وہ کرسمس ڈے کا مستقل انتظار کرتی ہے۔ کرسمس ڈے آنے والا ہے، 25 دسمبر آنے والا ہے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور 31 آنے والا ہے، ہم یہاں پکنک پہ جائیں گے، یہ کریں گے۔ خیر کیا کیا کرتے ہیں بعد میں بتاؤں گا میں۔ پہلے تو جن اکابرین کی نسبت پر یہ کام کیے جا رہے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹلی مخاطب فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اے اللہ کے رسول آپ اپنی کتاب کے اندر اس کلام میں مریم کا تذکرہ کیجئے۔ مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی پاکیزہ شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ابھی جو قرآن کریم کی آیتیں کریمہ تلاوت کی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، کہ عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے کلمہ ہے۔ میں بتاؤں کلمہ کیسے ہیں؟ اللہ کا بول ہے۔ بول کیوں ہے؟ القاها الی مریم وروح منہ، پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ پہلے ہم مریم علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے اور یہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، انہوں نے اپنے آپ کو نہانے کے لیے غسل کی حاجت ہوئی تو غسل کے لیے اپنے آپ کو ایک دور جگہ کے اندر اپنے آپ
کو بند کیا، اپنے آپ کو پردے میں لیا نہانے کے لیے. جو باشعار عورت ہوتی ہے، پاکیزہ پاک دمن عورت ہوتی ہے، یہاں مرد ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پردے میں لوگوں سے دور کسی پوشیدہ جگہ میں اپنے کسی بند کمرے میں نہاتے ہیں. تو خیر انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. فاتخذت من دونهم حجابا، بیچ میں رکاوٹ کھڑی کر دی. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی درمیان میں ان کے پاس ہمارے روح کو، یعنی ہمارے فرشتے کو، جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب ترین فرشتے کو ان کے پاس بھیجا. اور ان کے پاس بھیجا بھی کیسا بھیجا؟ فتمثل لها بشرا سویا، مکمل انسانی شکل میں ان کے پاس پہنچے، فرشتے کے شکل میں نہیں، مکمل انسانی شکل میں ان کے پاس پہنچے. فتمثل لها بشرا سویا. یہ دیکھ کے اچانک چونک گئی کہ یہ کیا، بند کمرہ ہے، چاروں طرف کوئی ہے نہیں، اور یہ ایک انسان میرے پاس آ گیا. پاک دامن عورت ہوتی ہے، ایک دم شوق ہو جاتی ہے، تو یہ بھی شوق ہو گئی. تو کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ کا خوف کرتا ہے تو مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے. تو اس نے کہا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، آپ خوف نہ کریں، میں تیرے رب کا رسول ہوں، تیرے رب کی طرف سے فرشتہ ہوں اور تیرے پاس بھیجا گیا ہوں. لاہب لک غلاما زکیا، لاہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا کروں. اب ظاہر سی بات ہے، نوجوان عورت تھی حضرت مریم علیہ السلام، آج تک ان کو کسی مرد نے چھوا نہیں تھا، کسی انسان نے چھوا نہیں تھا. تو وہ یہ بات دیکھ کر اور شوق ہو گئی کہ میں پاک دامن، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ میں بدکار ہوں، تو ایسا کیسے پاسبل ہے؟ خود کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں ہے. ولم اکو بغیہ، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان بھی نہیں ہوں، بدکار بھی نہیں ہوں. کیونکہ اولاد کی پیدا ہونے کی بظاہر دو صورتیں ہیں، یا تو شادی شدہ ہو کہ اس کے شوہر سے اس کا اولاد ہو، یا نعوذ باللہ من ذالک بدکار ہو کہ کسی اجنبی مرد سے اس کو بچہ پیدا ہو. لیکن وہ صاف کہتی ہے قالت انا یکون لی غلام، ایسا کیسے پاسبل ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال کذالک، بس ایسے ہی، یہ اسی طرح ہو جائے گا. قال ربک هو علی هین، جبرائیل علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ آپ کا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس بچے کو، یعنی اس نومولود کو ایک نشانی بناوے تمام کائنات کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، کہ بنا باپ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے بچے کو پیدا کر سکتا ہے، اور ہماری طرف سے رحمت مناوے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور مریم تم سن لو کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس میں تمہاری مرضی نہیں چلنے والی ہے. اب یہ کوئی کہے کہ ایک پاک دامن عورت ہے، نوجوان عورت ہے، اس کے سامنے ایک مرد کی شکل میں، ایک انسان کی شکل میں ایک فرشتہ موجود ہے، اس سے ایسی باتیں کیسے کر رہی ہے؟ تو میرے محترم دوستو، یہ پاک دامن نوجوان عورت ایسی ویسی عورت نہیں تھی ہماری عورتوں کی طرح کہ ڈر جاتی یا اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہوتا. اس کی تربیت بھی بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ ڈھانچے میں ظاہر کی. میں اس کا واقعہ بیان کرتا ہوں، یہ تو اس کے بارے میں آگے بیان کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. مریم علیہ السلام کون تھی؟ ان کی اتنی جگر کہ نوجوان عورت، ان کا جہاں نہانے کے مخصوص جگہ تھی، وہاں تک کوئی اجنبی شکل کے اندر کوئی مرد انٹر ہو جاوے اور اس سے اتنی ساری باتیں کر لے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی ہمت کیسے. تو میرے محترم دوستو، یہ ایسی عورت نہیں تھی، یہ بالکل الگ قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی مخصوص تربیت فرمائی تھی. اور تربیت کیسے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران 3 پارے کے اندر ان کا تذکرہ ہے. یہاں بھی میں بھی جو تذکرہ کر رہا تھا کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا تھا. اب جو تذکرہ کرنے جا رہا ہوں حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کا، کہ ایک عورت تھی، ان کا نام تھا حنا.
قرآن کریم میں ان کا نام نہیں لیا گیا ہے، ان کا نام اتنا ہی لیا گیا کہ امراۃ عمران، عمران کی بیوی، ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے منت مانی تھی کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور منت مانگتی رہے، دعا مانگتی ہیں عورتیں، دعا مانگتی ہیں سارا سال تک دعا مانگتی ہے، اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے، مجھے لڑکا دے دے، لڑکی دے دے، خیر دعائیں مانگتی ہیں۔ انہوں نے منت مان لی، اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے، مجھے لڑکا دے دے، جو لڑکا تو مجھے دے گا تو وہ لڑکا میں بیت المقدس کے لیے اس کے حوالے کر دوں گی، اس کو لیے اس کو آزاد کر دوں گی، وہ ہمیشہ بس اس کی خدمت کرتا رہے گا، بس تو مجھے اولاد دے دے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا میں بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی، بس مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں اس کو دیکھ کر اپنی ٹھنڈک، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرتی رہوں گی۔ تو اسی چیز کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم، کہ عمران کی عورت نے یہ کہا کہ اے میرے رب میں منت مان لی ہے، جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے آزاد کر لوں گی، اسے تیرے راستے میں صدقہ کر دوں گی، تیرے راستے میں قربان کر دوں گی، بس وہ مسجد کی خدمت کرتا رہے، ہمارے حافظ تنظیم صاحب کی طرح وہ مسجد کی خدمت کرتا رہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس مجھے تو اولاد دے دے۔ فتقبل منی، اور ساتھ دعا بھی کر رہی ہے کہ اللہ تو اسے قبول فرما، اسے قبول فرما، انک انت، یہ جو ہے نا فتقبل منی، یہ اب ایک چٹوکلا یاد آیا، میں اب کیا قربانی کے ٹائم پہ گاؤں میں تھا نا، تو قربانی کے جانور خریدنے بہت بھٹک رہا ہوں ادھر ادھر، لیکن کہیں جانور پسند آتے ہیں تو ریٹ میچ نہیں کھا رہا ہے، کہیں ریٹ میچ کھاتا ہے تو جانور پسند نہیں آتا ہے، بڑا پریشان۔ قربانی 2-3 دن باقی تھا، اب پہلی بار کئی سالوں کے بعد گاؤں میں عید کر رہے تھے، تو شوق تھا بچے جانوروں سے کھیلے، چرانے کی خود جاوے، جو بچپن کی عادت تھی اس کو تازہ کرے، لیکن جانور نہیں مل رہے، پیسہ 50,000 لے کے جیب میں گھوم رہا ہوں، یقین بات۔ تو پھر میں نے یہ جو فتقبل منی، وہاں سے مجھے بات آئے، میں مغرب کی نماز پڑھ کے مجھے جانا تھا کہیں دور دیہات گاؤں کے اندر جانور خریدنے کے لیے، تو مغرب کی نماز پڑھا، اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت الگ سے پڑھا، 2 رکعت نفل نماز پڑھا، جو 50 کا بندہ سامنے رکھا اور دعا کرے اللہ تعالیٰ، اے اللہ اس کو قبول فرما رہے، اے اللہ اس کو فتقبل منی، میری طرف سے اس کو قبول فرما رہے۔ تو میرے محترم دوست، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مال کو قبول کروانے کے لیے بھی دعا کرنی پڑتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عشاء سے پہلے جانور گھر پہ الحمدللہ آ گئے تھے۔ تو خیر یہ بات سے مجھے یاد آیا، تو اس طرح یہ عورت بھی دعا مانگ رہی ہے، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، تو خیر دعا مانگ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبول بھی فرما لیا، لیکن ہوا کیا، فلما وضعتها، جب ڈیلیوری ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، قالت رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب یہ تو کیا ہو گیا، یہ تو ڈیلیوری ہوئی تو بچے کی جگہ پہ بچی پیدا ہو گئی ہے، وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہوتے ہیں، پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے، بچے کی کہ بچی کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ امراۃ عمران یعنی عمران کی بیوی جو حنہ تھی، اس کو کیا معلوم کہ اس بچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کام لینے والے تھے، مقصود کچھ اور تھا۔ عمران کی بیوی کی نظر ابھی وقتی طور پر تھی، لیکن رب کی نظر بہت لمبی تھی کہ اس سے اور کچھ کام لینا ہے، تو اس کی وجہ سے بچے کی جگہ بچی کی پیدائش ہوئی۔ تو خود کہنے لگی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، لڑکا لڑکی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، لڑکے کا کام کچھ اور ہوتا ہے، لڑکی کا کام کچھ اور ہوتا ہے، لیکن میں نے نیت کر لی ہوں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میرے پیٹ میں، جو بھی ہے حمل ہے، وہ جب بھی ڈیلیوری ہوگی تو تیرے راستے میں قربان کر دوں گی، تیرے نام پہ اس کو چھوڑ دوں گی مسجد کی خدمت کے لیے۔ اب کروں تو کیا کروں، اس کا نام بھی انہوں نے رکھا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ہم نے اس کا نام مریم رکھا اور میں دعا کرتی رہی، اے اللہ تو اس کی اور اس کی ذریت کی، اس کے اہل کی شیطان رجیم سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فتقبلها ربها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی دی ہوئی اس نعمت کو یعنی بچی کو بھی قبول کر دیا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اچھے طریقے سے قبول کیا۔
وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، پرورش بھی بہت بہترین طریقے سے کی۔ پرورش کیسے؟ ایک تو بہترین طریقوں سے قبول فرمایا، اور مسجد اقصی کے حوالے کیا، تو کس کے حوالے کیا؟ پھر وقت کے نبی کے حوالے کیا۔ قرآن انداز مسجد اقصی کے بہت سارے خدام تھے، اب کس خادم کے حوالے کریں؟ لڑکی تھی، لڑکی ذات تھی، اس کو ایسے چھوڑ نہیں سکتے تھے، تو اس کو اچھی تربیت کا ہونا ضروری تھا، اس کی جان کی حفاظت ضروری تھا، اس کی عزت کی، اس کی عصمت کی حفاظت ضروری تھی، تو اب کس کے حوالے کریں؟ حوالے کرنا وہ تو ان کی قسم تھی، نظر تھی، پورا کرنا ضروری تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا کہ قرآن اندازی ہوئی، اور قرآن اندازی کے اندر وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا کہ یہ بچی ان کے زیر کفالت رہے گی۔ تو زکریا علیہ السلام نے ماں سے بہتر طریقے سے ان کی حفاظت کی، ان کی عصمت کی حفاظت کی، اور ان کی پرورش کی حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب سلسلہ چلا رہے تھے۔ انہوں نے مستقل ایک محراب نما کمرہ بنا دیا کہ مریم علیہ السلام بس اسی میں رہتی تھی، وہیں کھاتی تھی، وہیں پیتی تھی، اور وہیں ان کی تربیت ہو رہی تھی، اور ذکر و اذکار کے مشغول رہتی تھی۔ آگے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے ان کو کفیل بنا دیا زکریا علیہ السلام کو۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد جو مریم علیہ السلام بڑی ہو کر، نوجوان ہو کر دیکھ رہی تھی کہ رب میرا ایسا کرنے والا ہے، بنا مرد کے چھوئے، بنا کچھ کیے بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ ان کا ایمان ٹھوس تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا۔ کیوں مضبوط تھا؟ کہ بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ایسے واقعات کا ظہور فرمایا تھا، وہ بچپن سے ایسے واقعات دیکھتی آئی تھی۔ کیسے واقعات؟ دیکھو اس میں آیا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، جب بھی زکریا علیہ السلام کمرے میں آتے تو مختلف قسم کے پھل پاتے وہاں پہ، اور مختلف قسم کے بے موسم پھل۔ ابھی سردی کا موسم ہے، تازہ آم کھا رہی ہے، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل، مختلف قسم کے پھل اور بہترین قسم کی غذائیں وہاں موجود پاتے ہیں۔ کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو کہنے لگے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس اس کمرے کے اندر صرف میں ہی آتا ہوں جو تیرا کفیل ہوں، تیرا سرپرست ہوں، آخر یہ تیرے پاس ہے پھل فروٹ اور یہ بے موسم غذائیں کہاں سے آتی ہے؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو کہنے لگی، کون؟ وہ چھوٹی بچی کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ رب کی طرف سے آ رہا ہے۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب زکریا علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے، نبی تھے، لیکن پھر بھی بچی کے حالات کو دیکھ کر، بچے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزی پہنچا رہے تھے ان چیزوں کو دیکھ کر ان کو بھی داعیہ ہوا کہ جب رب بے موسم پھل، بے موسم بغیر حالات کے دے سکتا ہے تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اولاد نہیں ہے، تو وہیں پہ پکار اٹھے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ ترنت فوراً ہنالک زکریا علیہ السلام پکار اٹھے، اے میرے رب مجھے بھی اولاد عطا فرما، اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں، سر میں ٹکلا ہو چکا ہے، قوا کمزور ہو چکے ہیں، اعصاب جواب دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی بے موسم پھل تو یہاں مریم کو کھلاتا ہے، مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائی۔ فنادته الملائکۃ قائما وهو يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ ایک فرشتے نے آواز لگائی جبکہ وہ مصلی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، اور کہنے لگے ان اللہ یبشرک، کہ تمہارا رب تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی خوشخبری عطا فرمائی اور اس کا نام بھی یحییٰ رکھا۔ اس کا نام بھی اس لیے کہتے ہیں یحییٰ ایک ایسا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود چوائس کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پسند فرمایا ہے کہ زکریا السلام کے پاس فرشتے کو بھیجا، اے زکریا ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے،
ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو ایک لڑکا ہوگا اور اس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے، اور آگے پھر نبی بنانے والے تھے بہت۔ خیر میں یہ دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں مریم علیہ السلام، آج جو 25 دسمبر ہے وہ حساب سے، تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بہترین پاکیزہ لڑکا عطا فرمایا، جس کو اللہ تبارک بعد میں نبی بنایا۔ اب ہم آتے ہیں یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا جو تذکرہ تھا، وہاں پہ بات کہاں تک پہنچی تھی؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے فرمایا، یعنی جبرائیل علیہ السلام فرمایا، قال کذلک، بس ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ قال ربک هو علی حی ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، حاملہ ہوئی۔ کیسے حاملہ ہوئی؟ جبرائیل علیہ السلام اور پاس گئے، وہ عورت نے اپنے آپ کو اور پیچھے کیا، وہ اور پاس گئے، انہوں نے اور پیچھے کیا، لیکن وہ عورت تو عورت تھی، مریم علیہ السلام، پیچھے دیوار تھی، جب دیوار پیچھے آ گئی تو اب آگے زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے یہ آستین میں، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ آستین میں پھونک ماری، دور سے ہاتھ کو پکڑے بغیر آستین پکڑے، آستین میں پھونک ماری۔ اسی کو کہتے ہیں کہ روح اللہ ہے۔ کیا میں پہلا بنا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح من، اسی کو کہتے ہیں روح، کہ ایک روح پھونکی، ایک پھونک ماری، جس کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی۔ فحملت ہو، ترنت 9 مہینہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، فحملت ہو فانتبذت به مکانا قصیا، پس انہوں نے اپنے آپ کو جدا کر لیا، دور لے کے گئی ماحول کے خوف سے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کہیں گے۔ دنیا کے اندر تھی نا، تو دنیا کے لوگ تو ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کے پیچھے رہتے ہیں، چاہے پھر وہ وقت کا نبی ہو یا وقت کی صحابیہ ہو یا بڑی رابعہ بصریہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ٹانگ کھینچنے میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو خیر ان کو بھی یہی خوف ہوا کہ لوگ میرے بارے میں غلط کمنٹس کریں گے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت لوگوں سے دور کر دیا۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، درد ذہ جو ڈیلیوری کی تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف ہوئی، تو مارے تکلیف کے انہوں نے کھجور کے ایک درخت کے سہارا لے لیا، برداشت نہیں ہو رہا تھا، کھجور کے ایک درخت سے اپنے پیٹ لگا لی۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، افسوس کے مارے کہنے لگی، ایک تو تکلیف کی شدت کے مارے، اور دوسری یہ بچے کے لیے میں کیا کروں گی، لوگ میرے بارے میں اتنی پاکیزہ ہوں، پاک دمن ہوں، لوگ میرے بارے میں کیسے کمنٹس کریں گے، کمنٹس بھی آگے آئیں گے، قرآن میں ہی آئیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو خود کہنے لگی اے کاش میں مر جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے، میں ختم ہو جاتی۔ اسی درمیان میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو تسلی دی گئی۔ فناداها من تحتها، کہیں سے آواز آئی، کہیں دور سے آواز آئی، اللہ تحزنی، مریم غم نہ کرو، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، تمہارے پاس، اس کو ٹینشن تھا کہ بچہ کب پیدا ہوگا، بچہ کب بڑا ہوگا، میں کیا کھاؤں گی، کیا پیوں گی، یہاں کوئی اسباب نہیں ہے، پوری کا چٹیل میدان ہے۔ تو آواز آئی اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، آپ کے پاس میں پیچھے کی طرف نہر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی ہے۔ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ وہزی الیک بجذع النخلہ، جس کھجور کے تنے کو سہارا دیا تھا، کھجور کا درخت بالکل خشک تھا، بالکل سوکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہزی الیک، اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، تازہ تازہ کھجور گرے گی اس کے اوپر سے، کھجور کھاؤ، پانی پیو، اور آگے کیا کرو، فکلی وشربی وقری عین۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کتنا مست واقعہ ہے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اگر غور سے پڑھے، سمجھ کے پڑھے، تو اس میں پڑھنے میں اتنی مزہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فکلی وشربی وقری عینا، کھجور کھاؤ، جو نہر جاری کی ہے اس سے چشمہ ہے، اس سے پانی پیو، وقری عینا، اپنے لاڑلے بچے کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
فلن اکلم اليوم انسیا. آگے کیا فرمایا؟ اگر کوئی انسان تمہیں دیکھ لے، ظاہر سی بات ہے عورت ہے ساتھ میں بچہ ہے، تو کوئی ابھی نہیں تو 2 دن کے بعد کبھی نہ کبھی کوئی دیکھے گا، کوئی نہ کوئی دیکھے گا. اور وہ بھی جانتا ہے کہ یہ مریم ہے، جوان لڑکی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں بچہ ہے، بچے کو سینے سے لگائی ہوئی ہے، مطلب کہ بچہ بھی اس کا ہے، تو کچھ نہ کچھ کہے گا. اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سکھا رہا ہے کیا کرنا ہے. اچھا، لوگوں نے کہا بھی کیا کہا؟ یا اخت ہارون، یا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. کیا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو نے بہت خطرناک کام کر دیا، اے مریم تو نے بہت خطرناک کام کر دیا ہے. اب اس کے نام تک محدود نہ رہے. لوگ جب برا بھلا کہنے آتے ہیں نا تو صرف انسان کو برا بھلا نہیں کہتے، اس کے خاندان کی واٹ لگا دیتے ہیں، اس کے پورے خاندان کی واٹ لگا. یہاں پہ ایسے ہی ہوا، میں نہیں کہتا، قرآن کریم خود کہتا ہے کہ خاندان کو برا بھلا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. اتنا ہی نہیں، اے مریم تو نے یہ کیا کیا، تو بہت بڑی غلطی کی. اور آگے پھر اس کو غیرت دکھانے کے لیے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ تو برا نہیں تھا، تیری ماں بھی نعوذ باللہ من ذالک بدکار نہیں تھی، آخر تو نے یہ کیا کر دیا، یہ تو کیا لے کے آ گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کر دیا تھا. کیا انتظام کیا تھا؟ کہ یہ سب کہنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا تھا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تمہیں کوئی مرد کوئی انسان دیکھ لے وے تو کیا کرنا ہے؟ فَقُولِي، اتنا کہنا، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں آج روزہ رکھا ہوں، میں کسی سے کچھ بھی بات نہیں کروں گی. کوئی بھی دیکھے، کوئی کچھ بھی بولے، اتنا بولنا کہ میں نے آج، بس اتنا اشارہ کرنا کہ میں روزہ رکھی ہوں اور میں کسی بات نہیں کروں گی، بچے کی طرف اشارہ کر لینا. خیر مریم علیہ السلام لے کے آ گئی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اپنے بچے کو قوم کے پاس لے کے آئی تو وہی جو کہنے والے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف تو لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہمیں چھوٹے بچے سے کیا بات کرے، تو ہی تو بتا تو کیا کر کے آئی ہے. چھوٹا بچہ جو گہوارے کے اندر سویا ہوا ہے، چھوٹے جھولے کے اندر سویا ہوا ہے، ہم اس سے کیا بات کریں، تو ہی بتا تو کیا کر کے آئی ہے. لیکن کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قدرت کا ظہور کرنا مقصود تھا. گھوڑیے سے، جھولے سے اور چھوٹا سا جو گہوارہ تھا اس میں سے آواز آئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم. بات سمجھ آئی؟ جو چھوٹا گہوارہ اس میں سے ایک بچہ جو 1-2 دن کا تھا اس سے بولنا شروع کر دیا، اور بولنا بھی کیسا؟ فصیح بلیغ بلند آواز سے کہ لوگ ششدر رہ گئے، لوگ پریشان رہ گئے، آخر یہ کیا ماجرا ہے. وہ چھوٹا بچہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے انجیل عطا فرمایا، عطا نہیں فرمائی تھی، یقینی تھی کہ عطا فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے انجیل عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیا، میرے بارے میں برا بھلا مت کہو، میں اللہ کا نبی ہوں. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی رہوں گا ان جگہوں پہ برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میں جب تک زندہ رہوں ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صوم و صلاۃ، نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے. وبرم بوالدتی، اور میری والدہ کے ساتھ میں، دیکھو قرآن کریم میں کہیں اور آتا ہے نا، جیسے یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے تو وبرم بوالدیہ ہی آتا ہے. یہاں پہ کیا آیا؟ وبرم بوالدتی، ان کے والد صاحب نہیں تھے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میری والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مجھے حکم فرمایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں ظالم اور شقی نہ بنوں، اللہ تبارک نے مجھے اس کا بھی حکم فرمایا ہے. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. اور اللہ نے فرمایا یہی ہے ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون، لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کے خرافات بکتے ہیں، طرح طرح کے باتیں بیان کرتے ہیں. میرے محترم دوستو، لوگ ان کے بارے میں عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں. بہت سارے آگے اللہ تعالیٰ خود ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی کوئی اولاد ہو. سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف اتنا کہتے ہیں کن ہو جا، تو وہ چیز فیکون ہو جاتی ہے. خیر، یہ بہت ساری لمبی چیزیں ہیں. میرے محترم دوستو، یہ واقعہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کا. یہ ایک طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا پاکیزہ بیان فرمایا ہے، ان کا آپس کا رشتہ کتنا مضبوط ہے، کتنے بڑے اللہ والے ہیں، کتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں، ان کا کیا مقام ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے کتاب کے ماننے والو تم اپنی دین کے اندر غلو مت کرو. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، سوائے سچ کے اور کچھ بھی مت بولو، سوائے سچ کے اور کچھ بھی مت بولو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ لوگ کچھ بھی کہانیاں گھڑیں گے اور کچھ نہ کچھ کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف ہم عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں، ان کی خود کی زبانی اسی میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. لیکن لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنانا شروع کر دیے، ان کو ہی معبود بنانا شروع کر دیے. تو میرے محترم دوستو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اب غلو کرتے 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 کہاں تک پہنچے؟ شروع میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے ایک تو مختلف ہی مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، وہ بھی کنفرم نہیں ہے. اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر شروع میں لوگوں نے موم بتی کے ذریعے سے ان کی ولادت کو شیئر کرنا اور وش کرنا شروع کر دیا، ان کی میلاد کو منانا شروع کر دیا. پھر ولادت سے موم بتی سے روشنی کی طرف آئے، پھر ناچ گانے کی طرف آئے، پھر شراب نوشی کی طرف آئے. اور آج حال یہ ہے کہ آج کی رات میں، آج جو 25 دسمبر کی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، صرف ایک رات میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ جو سال بھر پی جاتے ہیں اس سے زیادہ صرف ایک رات میں شراب پی جاتی ہے. اور صرف ایک رات میں ہماری ماؤں اور بہنوں کی اور عورتوں کی اتنی زیادہ عصمت دری اور زنا خوری کی جاتی ہے کہ سال بھر نہیں ہوتی ہے. یہ 25 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک جو ہفتہ بھر ہے، اس کے اندر اتنے بیہودہ کام ہوتے ہیں، اتنے بیہودہ کام ہوتے ہیں کہ العیاذ باللہ یہ ہفتہ بھر ایک طرف اور سال کے 365 دن ہے، 360 دن، یہ 5 دن چھوڑ کر وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں. اور سب کچھ کس کے نام پہ ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کے نام پر، ولادت کے نام پر، پیدائش کے نام پر، کرسمس ڈے کے نام پر. تو میرے محترم دوستو، دل کھولتا ہے کہ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے پڑھنے میں،
اور ایک طرف ابھی کے حالات کو دیکھتے ہیں تو نفرت ہوتی ہے کہ آخر یہ کیا ہے. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ دین کے اندر برابری نہ رکھنے کی وجہ سے غلو کر دیا، نبی کو ہی اللہ بنا دیا، نبی کو ہی معبود بنا دیا. اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. تو میرے محترم دوستوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیز جہاں پر ہے اس کو وہی رکھی جاوے، جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اپنے مقام پہ رکھی جاوے، نہ اس کے مقام کو گھٹایا جاوے اور نہ ہی اس کے مقام کو بڑھایا جائے. یہ عیسائیوں نے اپنے نبی کے مقام کو بڑھانے کی کوشش کی تو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ اس کو معبود بنا دیا، اس کو رب بنا دیا اور اس کے پھر عبادت اس طریقے سے کرنا شروع کر دیا. تو میرے محترم دوستوں، دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مذہب اسلام کی حفاظت فرمائے، قرآن کی حفاظت فرمائے، قرآن کے ماننے والوں کی حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے رد و بدل سے، تحریف سے، انحراف سے اور کمی بیشی کرنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اسلامی جو صحیح تعلیمات ہے ان تعلیمات پر ہم تمام کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.